من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. میں چلیے سے پہلے معذرت چاہتا ہوں کہ مجھ سے دیر ہو گئی. میں ابھی میاں والی سے آیا ہوں. کل میں 4 بجے 6 بجے یہاں سے گیا ہوں میاں والی, کیونکہ میرے ایک ساتھی مخلص سے فوت ہو گئے. انہوں نے یہ کہا تھا جنازہ وہی پڑھائے. تو میاں والی سے بھی آگے کوئی تقریباً 40 میل, وہاں سے جنازہ پڑھا کر رات کے 2 بجے 3 بجے کے بعد میں فارغ ہوا. تو اس کے بعد میں ابھی آیا ہوں. یہ میری عبادت کی وجہ ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ لوگ تشریف لا چکے تھے, مجھے پہلے ہونا چاہیے تھا. میں نے آپ کے سامنے یہ آیات کئی جمعوں سے تلاوت کر رہا ہوں, لیکن آج جی میرا چاہتا ہے کہ میں تمہیدی بیان کو چھوڑ کر خود ہی اس آیت کے متعلق جو خود قرآن پاک بیان کر رہا اس کو آپ کے سامنے پیش کر دوں. اور ترجمہ آپ نے کئی بار سن لیا ہے. یہ سورت النمل کی آیات ہیں. 20ویں پارے کی پہلے صفحات کے آخر میں یہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اور اس میں میں نے کہہ دیا تھا 2 اعلان پیغمبر کی زبان مبارک سے اعلان کروائے گئے ہیں. ایک اعلان قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون, اس کا ترجمہ وغیرہ بیان سن چکے ہیں کچھ. دوسرا یہ اعلان ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون بل ادارک علم فی الآخرہ بل هم فی شک منہا بل هم منہا عمون. پچھلے جمعے میں نے کہہ دیا تھا. دوسرے اعلان کا ترجمہ یہ ہے, فرما دیجیے میرے پیارے حبیب, آسمانوں والے جتنے بھی ہیں ملائکہ ہیں جن کی تعداد اللہ کو معلوم ہے, کسی اور کو کوئی معلوم نہیں. حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ نے, جب میں معراج کی رات میں گیا ہوں تو آسمان میں سے ایک چپی کی جگہ حاضر تھی جہاں اللہ کا کوئی فرشتہ خدا کی تسبیح نہیں پڑھ رہا. آپ اس سے انداز لگا سکتے ہیں کہ تعداد کتنی ہے. کوئی تعداد معلوم کسی کو نہیں. ما یعلم جنود ربک اللہ, خدا کہتے میرے لشکر کو میں ہی جانتا ہوں, میرے لشکر کا کسی کو کوئی پتہ نہیں. لا یعلم من فی السماوات, آسمانوں والے سارے جس قدر ملائکہ ہیں جن کی تعداد اللہ کو معلوم ہے نہیں. آسمانوں سے اوپر ایک اور مقام علیین کا آتا ہے. اس علیین میں جہاں انبیاء نیک لوگوں کے ارواح ہیں, وہاں انبیاء علیہ السلام کی بھی ارواح ہیں. اعلی علیین ہے. اس اعلی علیین کو اونچا مقام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک ہے. یعنی وہ سارے علیین والے بھی جو اولیاء انبیاء مومنوں کے ارواح ہیں یا انبیاء علیہ السلام کے اونچے درجے میں ارواح ہیں, یا سب سے اونچا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک فرمایا کہ وہ سارے جس قدر میرے بھیجتے بھی ہیں, یا مومنین کے ارواح بھی ہیں, یا میرے انبیاء علیہ السلام کے ارواح طیبہ بھی ہیں, یا میرے آخری پیغمبر کا روح مبارک بھی ہے, یہ سارے آسمانوں والے والارض اور زمینوں والے سارے. زمین میں سارے اولیاء اللہ ہیں. ہمیں معلوم نہیں, ہمیں کیا پتا خدا کی مخلوق کس کے کہاں نیک آدمی رہتے ہیں. خدا کی سرزمین خالی نہیں ہے. اگرچہ ہمارے جیسے سیاہ کار اور گناہ گار بدکاروں کی جماعت بھی ہے, خدا کے نیک بندے بھی اس دنیا میں رہتے ہیں. جو نیک بندوں کو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کون نیک بندے اللہ کے ہیں, جن کی پوری زندگی اللہ کے پیغمبر کی اطاعت میں گزر رہی ہے. خدا فرمایا کہ سارے آسمانوں والے سارے زمینوں والے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, آسمانوں والے بھی زمینوں والے بھی نہیں جانتے کوئی غیب کو. ایک غیب کو کوئی نہیں جانتا, میں الا اللہ, مگر ایک اللہ جانتا ہے, دوسرا کوئی بھی نہیں جانتا. اور غیب جاننا درکنار, غیب جاننا درکنار, سارے جمع ہو جائیں, میرے فرشتے بھی جمع ہو جائیں, میرے سارے انبیاء علیہ السلام کی روح بھی جمع ہو جائیں, سب مومنوں کی روح بھی جمع ہو جائیں, ساری دنیا جمع ہو جائے, ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ما یشعرون ایان یبعثون, کب اٹھائے جائیں گے, جن کو اپنے اٹھنے کا پتہ نہیں. سارے جمع ہو جائیں,
ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہم دوبارہ کب اٹھائے جائیں کہ جن کو اپنے ایک حال کا پتہ نہیں وہ غیب کیا جانیں گے. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. یوں سمجھو یہ کلمے کا معنی آ رہا ہے یعنی لا الہ الا اللہ. کوئی غیب نہیں جانتا, کوئی حاضر ناظر نہیں, کوئی غیب جاننے والا نہیں الا اللہ مگر ایک اللہ کی ذات ہے. وما یشعرون, چھوڑو غیب کو, ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں ایان یبعثون, کب اٹھائے جائیں گے. اب آیا قرآن ہے, میں نے آپ کو کہہ دیا تھا قرآن میں انتقالات ہوتے ہیں. قرآن ایک موضوع کو چھیڑ کر دوسرے میں انتقال کر کے چلا جاتا ہے. خرابیاں بیان کرتا ہے مشرکین کی. ایک مشرکین میں یہ بھی خرابی تھی, اپنے معبودوں کو, اپنے حاجت رواؤں کو غیب دان جانتے تھے. قرآن نے اس کی خبر لی ہے اصلاح کے لیے. اب دوسرے قرآن کیا ہے, ان میں یہ بھی خرابی تھی, جہاں اپنے معبودوں کو حاضر ناظر سمجھتے تھے, پکارا کرتے تھے حاجتوں میں, وہاں یہ بھی کہتے تھے کہ قیامت کیا ہے, چھوڑو دوبارہ اٹھنا ہے ہی نہیں, جزا و سزا بھی کوئی نہیں. لو عجیب تمام ہے. شیطان نے ایسا ان کا راج پکڑا ہوا تھا, اس سے شرک بھی کراتا تھا. اس صحابی کہتا ہے چھوڑو, آگے اٹھنا کہاں ہے, نہ کوئی جزا, دوبارہ کون ہمیں اٹھائے گا, ہم خاک میں مل جائیں گے, ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اب قرآن ادھر چل پڑا ہے. بل ادارک علم بالآخرہ, یہ خرابی بھی ہے. ایک اور خرابی بھی ہے, ان کا قیامت کے بارے میں علم ٹھیک نہیں پہنچا درکنار. بل ہم فی شک منہا, بلکہ یہ قیامت کے معاملے میں شک کرتے آ رہے ہیں. نہیں, بل ہم من عمون, نرے اندھے ہیں, آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں, پتہ ہی نہیں. جب آنکھ پردے کھلیں گے مرنے کے بعد جزا سزا کا معاملہ دیکھیں گے, ہائے ہم نے کیا غلطی کی, کیوں نہیں مانا پیغمبر محمد مصطفیٰ کی بات کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ترجمہ تھا. آج میں بلا تمہید کے خود ہی قرآن سے بتانا چاہتا ہوں قرآن کس اپنے موضوع کو واضح کرتا ہے. ہائے قرآن تیرے وضاحت پر بھی قربان جائیں. لیکن چلتے درمیان میں کہہ دوں آپ لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق دے. مسلمان قوم ایک انتہائی درجے کی خرابی یہ ہے, اس سے پوچھو نا کہ اسلامی جمہوریہ پڑھا ہے کہ ہاں جی رات پڑھ لیا ہے, فلانا پڑھا پڑھ لیا ہے, اخبار پڑھ لیا ہے, کبھی قرآن بھی پڑھا ہے نہیں جی, ایسا کبھی وقت ہی نہیں ملتا جی. بس یعنی ہر چیز کے لیے وقت ہے. کوئی رسالہ پڑھنے کے لیے وقت ہے, اخبارات پڑھنے کے لیے وقت ہے, اور چیز کے لیے وقت ہے, لیکن قرآن کے لیے اور جی آسان کی پتہ بادشاہ. اور وہ شیطان اور کہہ دیتا ہے توبہ, کہاں قرآن سے کہاں توبہ, اس کو تو سمجھ سکتا ہے. پہلی شیطان ڈال دیتا ہے توبہ خدا دی کلام خدا سمجھے. تمہیں مل جاتے ہیں پیر بھی, ایسے مولوی بھی مل جاتے ہیں, تمہیں آنے نہیں دیتے قرآن کی طرف. وہ سمجھے قرآن ذہن میں آیا نہیں کہ ہماری پیری گئی, قرآن ان کے ذہنوں میں آیا نہیں کہ غلط مولوی کی مولویت گئی نہیں. اس لیے تمہیں کہہ دیتے ہیں توبہ جی بادشاہ, کتنے خدا دا قرآن, کتنے ساڑھے یہ گناہگار, توبہ توبہ کہہ دیتے ہیں. باقی گناہگار کوئی نہیں. اسلامی جمہوریت پڑھنے کے لیے خیر یہ کوئی بات نہیں. حالانکہ قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اور دنیا کے رہنے والوں, ہم نے اپنے قرآن کو بڑا ہی آسان کر دیا ہے. لِلذِّكْرِ, نصیحت پڑھنے کے لیے کوئی ہو حال میں مدکر, کوئی ہے میرے بندوں میں صحیح نصیحت پکڑنے والا. میری کتاب اللہ کو دیکھتا جائے, اس کی رہنمائی کرتا جائے گا. کوئی نہ دیکھے تو اس کا اپنا قصور ہے. یہ تو کہتا ہے, میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اتنی کوئی کتاب آسان نہیں. میں طالب علم سے کہا کرتا ہوں نحویر بھی مشکل ہے, سہمیر بھی مشکل ہے. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب, ضرب یضرب ضربا فذاک مضروب. آگے کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے, خدا کا سہائے قرآن, اس کو دیکھو دیکھتی ذہن میں نور آنا شروع ہو جاتا ہے. ایسا نور ہے, لیکن کوئی دیکھنے والا تو ہو. اگر یہی کہنے والے کہہ دیں توبہ جی بادشاہ, کتنے قرآن تے, کتنے خدا دی کلام تے, کتنے سارے یہ گناہگار تھا. اگر یہی بات اگر خدا نے اتارا کیوں, اگر سمجھ آئی نہیں, آنے والا نہیں تھا اور سمجھنے سے باہر تھا, خدا کی کلام خدا ہی سمجھنے والا تھا, اس کو اتارا کیوں؟ یہ اتارا اصلاح کے لیے, صحیح راہ اور زانیوں کو, بدماشوں کو, گناہگاروں کو, شرک کرنے والوں کو نہیں, زندہ درگور اپنی بیٹی کو دفن کرنے والوں کو رہنمائی کرتا ہوا آیا ہے. اور ایسا انقلاب پیدا کیا کہ دنیا میں ایسا کوئی انقلاب پیدا نہیں کر سکتا.
خدا قسم زندہ درگور کرنے والے بیٹیوں کو اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا ہے. پہلے گلا کھودا ہے, پھر بیٹی کو لے کے اس کو نیچے دباتا اوپر مٹی پھینکتا ہے. بیٹی روتی ہے, ابا ابا کر کے کہہ رہی ہے میرا کیا قصور ہے. وہ بھی کرنے والے, ہائے قرآن تیری قربان تیرے اصلاح پر بھی ایسی اصلاح کی ہے کہ کیا پلٹ گئی. جو اپنی بیٹی کو دفن کرنے والے کی دوسری بیٹیوں کے رکھوالے بن گئے. زنا کو درکنار رہا, پاک دامنی کے مجسمے بن گئے. یہ لمبا موضوع ہو جائے گا, میں آ رہا ہوں اپنے مقام پر. میں چاہتا ہوں کہ آؤ اس قرآن پاک کی آیت کو بھی سن چکے ہو, قرآن پاک کا حل بھی اسی قرآن میں دیکھو. سبحان اللہ, قرآن تیرے سمجھانے پر بھی قربان جائے. پھر کہتا ہوں اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. میرے سے سننے کے بعد یا سننے کے سوا بھی ہر روز اپنا معمول بناؤ. کام کے لیے تب نکلو, کاروبار کے لیے تب نکلو, ملازمت کے لیے تب نکلو جاؤ کہ پہلے اس کو تھوڑا سا پڑھ کر ترجمے کے ساتھ دیکھ لو. ترجمے ہو چکے ہیں. شاہ عبد القادر کا ترجمہ سب سے پہلا وہ شخص جرأت کے ساتھ جس نے قرآن نے ترجمہ کیا ہے. یہی نظریہ اس زمانے میں تھا, ترجمہ کرنا توبہ, درکنار اعتراض ہوتا تھا. اچھا قرآن کا ترجمہ, یہ شاہ عبد القادر کو اور شاہ رفیع الدین دونوں بھائیوں کو, یہ شاہ ولی اللہ کے خاندان کے پودے ہیں. ہائے شاہ ولی اللہ, خدا تجھ پر بھی کروڑ رحمت کی بارش نازل کرے. تو نے قرآن کے نور کو پیغمبر کے سنت کے انوار پر پھیلایا ہے. خدا نے تجھ سے کام لیا ہے. چلے آئے اوپر سے نیچے علماء بابو کے نقشے قدم پر چلے آئے ہیں. اللہ تعالی سب پر اپنی کروڑ رحمت نازل فرمائی جا چکے ہیں. یہ دونوں بھائیوں کو تاریخ علم پڑھو تمہیں معلوم ہوگا, اس زمانے کی حکومت نے, اس زمانے کی حکمرانوں نے ان کو صلاح دی تھی کہ ان کو دلی سے پاپیادہ نکال دو, کوئی سواری نہ دے ان کو, اور اپنا سامان خود اٹھا کر لے جائے. کہتے ہیں کہ بیٹی بھی بچے بھی اور چارپائیاں سر پر اٹھائی تھے دونوں بھائیوں نے. گناہ کیا تھا کہ تم نے قرآن کا ترجمہ کیوں کیا, لوگوں کو کیوں تم نے شروع شناس کرایا ہے. شاہ عبد القادر تیرے اوپر خدا کی رحمتوں کی بارشوں کے تو نے کیا کیا ہے, موتی بکھیرے ہیں. خدا کی قسم ایک ایک مقام ہائے میں کہیں اور طرف چلا جاؤں. یہ دنیا میں یہ شاہ عبد القادر کے حصے بھی یہ بات آنی تھی کہ دوسرے پارا ہو, اور دوسرے پارے میں ایک قانون بیان کر رہا ہے قرآن نکاح کا. تم نے ہر مقام پر اور دیکھا ہوگا, لوگ بیٹی دے کر دیکھتے ہیں کہ جس کو بیٹی دے رہا ہوں یہ ملازمت میں ہے, کتنی تنخواہ ہے, یہ بڑا ذمہ دار ہے. کبھی کسی اتنا بھی دیکھا کہ اس میں ایمان بھی ہے یا نہیں. آج تک تم نے گاؤں میں گئے ہو, بیٹی دینے والا بھی اور لینے والا بھی دیکھتا ہے کہ یہ کیسا خاندان ہے. آج کل تو محاذ اللہ ثم محاذ اللہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہاں سے کیا کیا چیزیں ملے گی. بڑے دنیا بڑے اونچے والے کہتے ہیں کار ملے گی, کوئی کوٹھی ملے گی, فلانا ملے گا, فلانا ملے گا. شریف آدمی کے لیے بیٹی دینے کے لیے بھی وہ سیکھتے ہیں کس کو دے. لیکن غریب ہو یا امیر ہو, کبھی بھی تم نہ سنو گے کہ دینے والا یا دینا دیکھے گا کہ ایمان بھی ہے یا تو جی چھوڑ بات سارے مسلمان پہلان سب پہن پائی گا, سارے مسلمان پہناوا بات پاکستان کریں گے, اس سے کہہ رہا ہی کوئی نہیں. کبھی کسی نے کہا ہے, لیکن آیا شاہ عبد القادر تیرے روح پر خدا کی رحمتوں کی بارش خدا نازل کرے. قرآن ایک ایسی شرم بتائی جو دنیا نہیں کرتی. اور چیزیں دیکھتی ہیں, حسن دیکھتے ہیں, جماعت دیکھتے ہیں, خاندان دیکھتے ہیں, مال دیکھتے ہیں, زر دیکھتے ہیں, لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا. اب ہے قرآن لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا, لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا, نہ نکاح کر کسی مشرک لڑکی سے جب تک ایمان والی نہ ہو. کسی مشرکہ سے نکاح نہ کرنا. اگر ساری بستی میں نکاح والی کوئی نہیں ملتی, چھوڑ دو. وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ, ایک لونڈی دیکھ لاؤ, لونڈی دیکھ لاؤ, آزاد عورت کوئی نہیں جس میں ایمان ہو. ساری مشرکہ ایک نکاح نہ کرنا نہ کرنا. کوئی لونڈی دیکھ لو جو سیدھی ہوئی لونڈی ہو, لکرانی بھی نہیں, لکرانی پھر آزاد ہوتی ہے. لونڈی دیکھ لو مومنت ہو ایمان والی, خیر من مشرکہ, بڑی بہتر ہوگی مشرکہ عورت آزاد سے. ولا تنکحوا المشرکین, اپنی بیٹی کی بہن کسی مشرک کو مت دو. لو اگرچہ مالدار بھی ہے, سرمایہ دار بھی ہے,
بڑا ملازمت میں ہے تو یہودی پر بھی ہے، نہ دینا بیٹی اس کو، اگر آزاد کوئی نہیں ملتا، کوئی غلام ملتا ہے کسی کا ہے ایمان والا، وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، غلام دیکھ لو ایمان والا، وہ بیٹوں کا مشرک کہ اولئک یدعون الی النار، وہ تیری بیٹی کو اور تیرے بیٹے کو لے جائیں گے دوزخ کی طرف، واللہ یدعو الی الجنہ، میں تمہیں جنت میں لے آنا چاہتا ہوں۔ ہائے قرآن، نہ دینا بیٹی، نہ دینا کسی بیٹی، نہ دینا کسی مشرک کو، اور اپنی بیٹی بھی نہ دینا تے اپنے بیٹی کو کسی مشرک سے بھی نکاح نہ کروانا۔ یہ تو کیا نا شاہ قرآن کا فیصلہ ہے نا، یہ تو قرآن میرا تو نہیں ہے۔ اب میں کہتا تو کوئی بات ہوتی ہے، اب آپ شاہ عبد القادر، اس زمانے میں نہ دیوبند تھا نہ بریلوی تھا، دونوں فرقوں سے اوپر شاہ عبد القادر ہے، اوپر بیٹھا ہے، شاہ عبد القادر کا حاشیہ ہے۔ میں واللہ کہتا ہوں، خدا کی قسم کہتا ہوں، آج تک میں نے حاشیہ کسی مترجم میں نہیں دیکھا، بڑے بڑے مچھی آئے ہیں، لیکن وہاں شاہ عبد القادر تیرے حصے میں یہ بات آئی تھی، دلی میں بیٹھا ہے، شیعوں کی حکومت ہے، شرک کا زور ہے، اور شرک کی آنکھیں چل رہی ہے دلی وغیرہ میں، اور شاہ عبد القادر کی قلم چل رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں علماء ربانی، یہ تھے علماء ربانی جن کی جوتوں کی خاک ہمیں کہتے ہیں مولوی غلام اللہ ولیوں کو نہیں مانتا، یہ اولیاء اللہ کی جماعت تھی، غلام اللہ ان کی جوتوں کی خاک بننے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ لیکن جن کی زندگی میں نہ قرآن ہے نہ سنت کی بو ہے، شرک کی آنکھیں وہاں کی موجود ہے، وہ غلام اللہ کو کہا کہ تو اس کو ولی مان جا، میں ان کو ولی ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہو سکتا۔ ولی نہ ولی، میں ان کو انسان نہیں مانتا تو ولی کہاں ہے؟ ولی اس کو کہتے ہیں جن کی پوری زندگی قرآن کے مطابق ہو، جن کی پوری زندگی سنت محمد مصطفیٰ کا نمونہ ہو صلی اللہ علیہ۔ سنو شاہ عبد القادر کا حاشیہ، دل پر پتھر کوئی رکھ کر سن سکتا ہے کوئی نہیں۔ مجھے یاد ہے میں نے ملتان میں تقریر کی، شاہ صاحب ہجرت کر کے تقسیم کے بعد آئے ہوئے تھے، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، گھنٹہ گھر کے بعد میری تقریریں ہوتی تھی، اب تو تقریریں کیا، توبہ بابا وہ زمانہ تھا، تقریریں ہوتی تھی، میں جایا کرتا تھا شاہ صاحب کو ملنے کے لیے، رات میں یہی آشیہ بیان کیا، لڑائی شروع ہو گئی، چاقو چلے، ہم نے کہا کام بن گیا ہمارا، جہاں لڑائی ہوتی تھی ہم سب کہتے شیطان نے آج غصہ لگا حرامی ہوں، اب شیطان سڑا حرامی، کہتا ہائے یہ بھی کر دیا تو نے، خوب لڑائی ہوئی، چاقو شاقو چلے، کام بن گیا ہمارا، مسئلہ کھل گیا، مسئلہ کھلتا تھا میں کہ تو تھوڑا تھوڑا مکہ شکا چلے دیتا، کچھ بھی نہیں چلے تھے، کوئی نہیں کہتے توحید کا ہے۔ صبح میں گیا معمول کے مطابق عطا اللہ شاہ صاحب مرحوم کی خدمت میں، شاہ صاحب کے ایک تابع دار تھا نور محمد، بوڑھا تھا، اس نے مجھے دیکھا نا شاہ صاحب کے بعد فرضی طور پر پیچھے گر پڑا، فرضی خدا محمد کی ہو گئی، شاہ جی یہ جب بولی تو کو بیٹھا نا اے پنڈی والا، اس راتی کئی نکاح توڑ دیتے ہیں، اپنی پنجابی میں کہنے لگا یہ جو مولوی پنڈی والا بیٹھے ہوا نا تمہارے پاس، اس نے رات کو کئی نکاح توڑ دیے۔ دیکھو شاہ صاحب کتنے اونچے تھے، شاہ صاحب سوتی مجھے فرمانے لگے حاشیہ سنایا شاہ عبد القادر کا، حاشیہ سنایا شاہ عبد القادر، میں کہ شاہ جی سنایا، میں اگر سنایا راتی شاہ جی نے کیوں ہے، میں کہا چاقو چلے، چاقو چلے، میں کہا سنایا حاشیہ، میں کہا کدو سا، شاہ صاحب فرمانے لگے میں خود حیران ہوں، 3 بار تقریر کر کے جا رہا تھا، حاشیہ کب سنائے گا؟ وہ خود کے فرمانے لگے، سوال مندہ ہویا کی ہوا شاہ جی، یہ جا مولوی نے پنڈی والا راتی حاشیہ سنایا، توبہ توبہ، گھر تک ہم آئے تھے، ہم حیران تھے کہ سارا نکاح ابھی ہے یا نہیں، تھا مزاحیہ، حالانکہ مرید تھا شاہ صاحب کا، وہ مریدی کی وجہ سے مذاق کر رہا تھا، شاہ جی ہم حیران تھے سارا نکاح ہے یا نہیں۔ میں آیا گھر، بیوی سوئی ہوئی تھی، میں نے اٹھایا، اٹھنی آگے پڑی ہے، اٹھو اٹھو، انہوں نے کہا کیا اٹھ گل سن، مولوی آئی کئی نکاح توڑ دیتے اس پیڑھی نے، تیرا میرا پتہ نکاح ہے بھی کہ نہیں، کہتا وہ نیند بھی تھی، وہ کہتا ہے چھوڑیے کیا ہے، اس نے کہا نہیں نکاح ٹوٹ گئی نہیں، اجراتی کئی، میرا عقیدہ ہی میرے چین والا عطا اللہ شاہ اللہ جگہ، تیرا عقیدہ ہو جانی تو نکاح شاہ کوئی نہیں آ جائے، تو اس نے کہا مجھے
آدھی نیند بھی تھی، جا کسی کا چھوڑ مجھے تنگ نہ کر، میرا بھی کدھر تیرے پیر والا ہے۔ یہ مذہب نے کہا، یہ کچھ ہمیں نہیں معلوم، واللہ عالم ثواب۔ شاہ صاحب بڑے لوٹ پوٹ ہوشی میں ممدہ ہویا کی بات اور آپ کی ساتھ سنایا۔ اب میں سناتا ہوں شاہ عبد القادر کہا کیا، واہ شاہ عبد القادر، اور تیرے اوپر خدا کی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ ان کو کہتے نمائے ربانی کی، کسی سے نہ ڈرے، عوام سے نہ ڈرے، پوری دنیا عالم سے نہ ڈرے، ایک خدا کا ڈرنا کا حق بیان کر دے، جو ہوتا ہے سو ہو جائے۔ یوں شاہ عبد القادر نے کہا گیا دلی سے باقیادہ کہ کوئی سواری مت دو، بچوں کو لے کے نکل جائے۔ سنا حاشیہ آیا ہے، شاہ عبد القادر فرماتے ہیں پہلے مسلمان اور کافر میں نسبت ناطہ جاری تھا، کتنی سادی اردو ہے، پہلے مسلمان کافر میں نسبت ناطہ جاری تھا، مسلمان اور کافر میں ناطہ ہوتا تھا۔ حضور کی دو بیٹیاں مشرک کے گھر میں تھی، ایک بیٹی بوڑھا کے گھر میں کہتے تھی، نکاح ہوتا تھا۔ پہلے مسلمان اور کافر میں نسبت ناطہ جاری تھا، اس آیت سے حرام ٹھہرا، اس آیت سے حرام ٹھہرا لا تنکحوا المشرکات۔ یہ آیت قبل نکاح ہو نہیں سکتا، مشرک کا مومن سے کوئی نکاح نہیں ہو سکتا۔ آج فرماتے ہیں اگر مرد یا عورت شرک کرے ان کا نکاح ٹوٹ گیا، اگر مرد یا عورت شرک کرے ان کا نکاح، دونوں اچھے عقیدے والے تھے، عورت چلی گئی پیراں کو عرساں تے گئی، آگو جیسے تو ایسے کہ نہیں توبہ اگلے سال میں بھی گئی، دور تار کوئی نہیں ہو سکتا، دنیا ہی دنیا ہی ساریاں گئی، ساری پرتی گئی تھی، میں بھی جاتے ہیں ساتھ گئی، بیعت کر کے آ گئی۔ خاون کہتی ہے کہ تو من نہ من میں پیرے نو مننا گیا، سجدے بھی کیتے مراداں بھی منگیاں، نکاح گئی بیعت کر کے آ گئی، سجدے مجدے کر کے آ گئی، مرادے ماں کا نکاح۔ اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا ان کا نکاح ٹوٹ گیا۔ وہاں شاہ عبد القادر جب کہا ہوگا یہاں گزری ہوگی اس پر، اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا ان کا نکاح ٹوٹ گیا، یہ بالکل شاہ عبد القادر کے لفظ ہو بہو۔ آگے فرماتے ہیں شرک کیا ہے؟ شرک کسی اونٹ کا نام نہیں کہ بڑا اونٹ آ جاتا ہے شرک آ جاتا ہے، نو نو، کسی ہاتھی کا نام بھی نہیں ہے شرک، نہ اونٹ کا نام بھی نہیں، کسی ہاتھی کا نام نہیں، کسی بڑے جانور کا چھوٹی سی چیز۔ شرک یہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے، اللہ کی صفت کسی اور میں جانے، اللہ والی صفت کسی اور میں جانے۔ سمجھو کوئی اپنی صفت دوسروں میں دیکھنا گوارا کر سکتا ہے؟ اردو گوارا کرتا تھا، گوارا کرنا درکنار، سننا بھی گوارا۔ ہائے ہائے آہا، تلک الایام نداولها بین الناس، یوں دل پھیرا کرتا ہے، جن کوٹھڑیوں میں ہم رہے تھے انہی کوٹھڑیوں میں پنڈی میں لایا جا رہا ہے۔ واہ واہ، ایک کوٹھڑی میں سردار شوکت رہا تھا، اس کے ساتھ دوسری کوٹھڑی میں میں رہا، میں نے اخبار میں پڑھا، میں نے کہا واہ میرے مولا واہ قربان تیرے سبھی، اتھے آندا ہی جتھے سب سیکھے خوب کیا ہے۔ پھر بہادر کی جماعت ہی دیکھ، الو کہیں گے کٹھے ہوئی ہیں، لوگ جا گیا تلاشی ہو رہی تھی کہ رشید اور کپڑا پا کے تھے، ڈر لان دیا ہے بے ایمانہ، وہ سارے مکان کی تلاشی لے رہے ہیں، آیا کہ نہیں تو مہینہ ڈیڑھ میں چھپا ہوا اندر ہے، یہ کمیونسٹ ہیں، یہ شوزیزم کے لانے والے ہیں، الو نکلو میدان میں باہر، اور تھوڑے پیچھے تھوڑا پیو لگانا جنرل دیا تھوڑی جائی چکا ہی کرتا پیا ہونا، تھی بھی سدھ نہیں ہونے ہو، تم نے سمجھا کہ مولویوں ختم کر کے چھوڑیں گے، دین ختم کر کے چھوڑیں گے، خدا نے کہا نہیں، مولوی کے دین ختم کرنے سے پہلے تم کے ختم کر کے ہم چھڑوائیں گے، تم نہیں رہو گے، تمہارا تخم ہی نہیں رہے گا۔ یہی خورشید نے جو کہا کرتا تھا سوشلزم، اگر باقی اسلام کا نام کہتی کہ بے ایمان پھر بھی کہتا تھا آ کر رہے گا، ملک میں آ کر رہے گا، تو
دودھ لڑکنا پیا تم کون ہے انہیں ڈاکٹر نام دیا کون تو جی میں بے ایمان دلیا کے کیا ہے واہ واہ کسی ماں زمینی بیماری ہونی کہ زمین پتر کی چال تمہیں واہ قل اللہم مالک الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير مولا ہر چیز پر قدرت والا جو کل پکڑنے والے تھے آج اس کو پکڑوا رہا ہے تو ہے انقلابات دیکھو زمانے کے یوں بھی آ کرتے ہیں اور یوں انقلاب نہ کرتا ہے وہ بتاتا میں ہوں میں جو کہتے تھے نہیں چھوڑو شوزم ہوگا آ کر رہے گا خدا نے کہا نہیں تمہیں اندر جا کر ذلیل کروا کر رہے گا میں تم میرے دین کو مٹانا اس لیے میں انتہائی خوش ہوں تھوڑا اور خوش رکھا رہے تھے فوجیوں تو خدا خوش رکھے دل ٹھنڈا پہ کرتے ساڑا پٹھان کہتے ہیں ضرور میں مجھے خیوے دے پختون ڈاوی کے ضرور میں مجھے خیوے دے اور میاں علی پٹھان کہتے ہیں پنجابی کہتے ہیں ہاں ٹھہر گیا ہاں ٹھہر گیا تھوڑا دل ٹھنڈا کر دے میں تم دیکھو سین کے کتنے برے ارادے تھے اب تم نے دیکھا ہے کتنے بدترین ارادے کیے ہوئے تھے کیا پکڑے بمبوں سے اڑا رہے تھے ہائی کورٹ کے پچڑیے کو کھیل رہے تھے ابھی تک ملے نہیں حالت دیکھیے اس سے بات سمجھو لوگ برا کہیں ولی خان کچھ بھی ہو مجھے ایک ولی خان کا جملہ پسند ہے یہاں کے قریب میں کہا تھا کہ تو ایزم کو ختم کرو تو ایزم توبہ تو ایزم ہون بھی ہے نہیں ڈائری والے ایک بات میں کروانا چاہتا ہوں لکھو میری بات کو لیکن میری بات تم نے پچھلے جمعے کے میں نے کہا تم نے اوپر میرے خیال میں پہنچائی نہیں بھٹو ایزم کی گندگی یہاں پٹری کھیلنے والے تحریب کاروں میں ہے یہاں پکڑے جا رہے ہیں فوجی پکڑ رہے ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں مبارکباد دیتا ہوں اس سارے گندے عنصر کو اس پورے عنصر کو جب تک ختم نہیں کرو گے اس ملک میں اسلام نہیں آئے گا یہ ساری جڑ ہے خرابی میں چاہتا ہوں یہ ساری پبلک بھی جاتی ہے ایسے عناصر کو ختم کرو جو یہ ملک میں یہ تحریب کاروں کی جماعت ہے کھیلنے والے بمبوں سے اڑنے والے اتنا تو میرا دل کہتا ہے کہ اب تھوڑے سے سختی سے پکڑنا شروع ہوا ہے تھوڑی سختی شروع نرمی سے کام نہیں بنتا جو صحیح مجرم ہے چھوڑو مت اور جو نہیں مجرم اس کو پکڑو مت ان کے اندر میں ایک خاص بات ڈائری والوں کو میں کروانا چاہتا ہوں کہ میری بات آگے تم نے پہنچائی نہیں یا عمل نہیں ہوا اس گندے عناصر میں یہ فوڈ کے محکمے کے بڑے بڑے افسر بھی ہیں یہی میں ثبوت دیتا ہوں رات میں والی سے آیا ہوں انہوں نے مجھے کہا میں نے کہا میں جمعے میں کہا تھا واللہ سے میری بات اوپر پہنچی کہ نہیں اگر میری بات میں ادھر ادھر سے پہنچاتے ہو چاہتے وہ غلام نے یہ آخا ہے یہ بھی پہنچاؤ فوڈ کے محکمے کے بڑے افسر سنو ایک دو تین اسٹیشن کا نام بتاتا ہوں علامہ کا شار بستی ایک پکھر دو یہ ریحان ان جگہوں سے 28 لاکھ روپے کی گندم کوئی فرضی خریدی گئی ہے روپے ہضم کر لیا گیا ہے 28 لاکھ 28,000 بوری ایک مقام سے 20,000 ایک سے 500 بوری ایک سے ان فوڈ والوں نے سب فرضی حاکم بنا کر کھا گئے ہیں اور مقدمہ رجسٹرڈ ہو چکا ہے 28,000 کا اور اس کے لیے مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مل ملا کر ان کو ضمانتیں بھی ہو گئی یہ ضمانتوں کے حقدار ہیں یہ قوم میں مٹھائی پیدا کروانے والے
غریبوں کو گلا کاٹنے والے، ملک میں نفرت پھیلانے والے، یہ سارے پیپل پارٹی کے نمائندے ہیں. اور افسر ہیں یا غیر افسر ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ایمان سے بتائیں، ان کو معافی دینی چاہیے، ان کو ضمانت دینی چاہیے. جو قوم کے، ملک کے بدترین دشمن ہیں، یہاں تم تحریف کاروں پر، یہ بھی تحریف کار ہیں، سارے پھول انسٹیٹیوٹ ہیں، باقی کے بڑے بڑے افسر، ان کو پکڑو. انہوں نے قوم ملک کے اندر نہائی پیدا کی ہے. میں نے ٹھیک کہا یا غلط کہا؟ میں چاہتا ہوں ڈیری والوں، میری بات جنرل صاحب تک پہنچاؤ تاکہ ملک کے حالات بہتر ہو. جہاں تحریف کاروں کو تم مٹا رہے ہو، ان کو ستیہ ناش کر رہے ہو، ان کو پکڑ کر اندر کر رہے ہو، جہاں خوشی جیسے دودھ لے کر کھاتے ہیں، ان سے جھمٹ بات ہے، دودھ بھی ہے جا رہی ہے، کپڑا پاک ہے تاکہ کوئی مکھن ضائع نہ ہو جائے. گٹھا ہی بیٹھ کے واہ واہ بہادر ہے پترا، ہے بہادرہ، جو ریزم آ کر رہے گا، جو ریزم آ کر رہے گا، آ کر رہے گا، آ کر رہے گا ہوں نا، آیا ہی ہوں. تیرا پیو شو ریزم آ گئی ہوں نا، پرلے پاس بیٹھی باغے کو آ گیا ہے، وڈے آئے نے. علاج یہی تو فوجیو، ہک نہ چھوڑو بھائی ایمان تو ہم، ہک تو ہم نہ چھوڑو، اور پھول والوں کو پکڑو. مگر نہیں تو میں نام بتاؤں گا، کوشیاں بنا چکے ہیں. رات میں میاں والی لوگوں نے کہا مولانا کیا بات، اب تک کچھ ہوا نہیں. میں کبھی میری بات کہیں کہ ورنہ پہنچائی کی بات نہیں، مگر پہنچ گئی تو انشاءاللہ چھوڑیں گے تو نہیں. اس لیے پہنچاؤ. بات کہہ رہا تھا کہیں چلا گیا، بیچ میں اور بات آ گئی. شاہ عبد القادر کا حاشیہ سنا رہا. پہلے مسلمان اور کافر میں نسبت ناتا جاری تھا، اس آیت سے حرام ٹھہرا. آگے اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا، ان کا نکاح ٹوٹ گیا. ان کا نکاح، دونوں کس سے کی دیوانے تھے، عورت چلی گئی داتا دربار پر، سجدہ بھی کیا، مرادیں بھی مانگی، دودھ بھی پیا، غیر اللہ کی نیاز بھی کھائی. کارا کر کہتی ہے میرا آج خوش ہو کے آئی ہاں، دودھ پیتا ہے. دربار سے سجدے بھی کیتے نے، چما چٹی بھی کیتی ہے، چٹنی رہی قبران، سارا کام کیا. خدا نے کہا آ گئی. حمد عقیدہ وہ پہلا صحیح تھا، یہ وہاں ہو گیا. دونوں کا نکاح، اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا، ان کا نکاح ٹوٹ گیا. آگے شرک کیا ہے؟ شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی غیر میں جانے. اللہ کی صفت کسی، ہر کی صفت ہے، کوئی اپنی صفت چھوڑتا ہے؟ پٹو چھوڑ دے گا، خدا نے چھڑوایا ہے تو بات چھوڑنے یا کوئی بھی نہیں چھوڑتا. اگر کوئی خطیب اپنی خطابت کو نہیں چھوڑتا، کوئی پیر اپنی پیری کو نہیں چھوڑتا، خدا اپنی صفت کو بھی کسی غیر میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا. خدا کہتا ہے میری صفت میرے اندر ہے، کسی غیر میں. یہ خواہ کے لیے کیا ہے صفت؟ اللہ کی صفت کسی غیر میں جانے. مثلا آگے کہتے ہیں واہ، مثلا کسی کو سمجھیے کہ وہ ہر بات جانتا ہے. ہر بات جانتا. ہر بات جاننے والا کون ہے؟ کوئی کہنے جی نہیں بادشاہ اساڑے پیر بھی ہر گل جاننے، او مشرک ہو گیا. بس اتنا عقیدہ ہو کہ تمہارا پیر ہوں جو ہر خبر آپ ہوئے گی، تم پیران کی بھی ہر خبر، او مشرک ہو، کافر شو. جو یہ کہے ہر پیر میری ہر بات جانتا ہے، وہ کیا ہو گیا ہے؟ ہر بات جاننا کس کی صفت ہے؟ ہائے اللہ تیرے مطلب سنو. پیغمبر کا گھر ہے اور پیغمبر کی بیٹے ہیں. ہاں پیغمبر کا گھر ہے، پیغمبر کی بیٹے ہیں، کمرے میں بیٹھے ہیں، مشورہ کرتے ہیں. اقتلوا یوسف او اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. مار ڈالو یوسف کو، قتل کر دو. دیکھا شیطان کتنا بےایمان ہے. اس کو مار ڈالو، جب یہ کانٹا نہیں رہے گا تو تم آزاد ہو جاؤ گے. اس کے بعد تم نیک بن جاؤ. توبہ کر کے بھی 5 جولائی کے ایک نتیجہ تھا، وہ اندروں نکل دل پہ باہر ہو. کوسلیاد بھی پورا چلا کے بھائی توبہ. بڑے بڑے دیکھ رہے جب مولوی بھی کوئی نہیں دیکھا ہے. مان مولوی ہے مولوی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مشیر انکار، مشیر وزیر انکار،
وزیر ٹھیک ہے کہ نہیں. پٹو لال بھی دادا کی پٹو ہائے میری گل منے آپ بڑے بڑے میں مولوی ہم بھی دیکھے ہیں, غلام غوث سے بھی دیکھے ہیں, عبد القوی جیسی دیکھے کہ واہ مولی کو سنگاری تیرا برابر تو اکلا ہے اکلا ہے تیرے میں دیکھا بھی اجا کہتی اور تیز کھور چیز اجا کتنے آدھا اس خاندان کا اچھا وہ بھی میں پیپل پارٹی کا لو ابھی میں پیپل پارٹی ہوں لیکن ہوں پیپل پارٹی میں لیکن ہاں ہوں میں پیپل پارٹی میں لیکن میں ایک خاندان کو نہیں مانتا. بھائی باقی مولوی بھی ہوتے ایسے ہی ہو سارے جائے مولوی دقیانوسی پرانے خیال ہاں ایسی دقیانوسی مولوی پرانے مولوی چلتا پھرتا مولوی ہر طرف ہو لیکن خیر بہرحال فوجی نہ آتے یہ ساری باتیں بھی بات کھولی ہے نا کہ 2 بار پٹو ملنے کے لیے ولی خان کو 2 بار حیدرآباد. اب تو باتیں کرتے ہیں 2 بار ملتے کرنے کے لیے گیا ہے تو اسے ٹکرایا ہٹ تو ہم بے ایمان نہ ہوتے آگے تو کس کو کہتے ہیں استقامت. انہیں کتنے ریڑھ کے نہیں بہ گئے دیر لانتی ہے انسان کے پترا ہونے نا پٹھان ہے اس کے قدموں میں گیا نہیں مانا جاؤ اپنا کام کرو. آج عزت کے ساتھ جا رہا ہے انسان کی عزت ہوتی ہے وقار ہوتے کہ اپنے کارناموں سے یہ ذلیل انسان شوق اعظم کے حامی اور انتہائی ڈرپوکوں کی جماعت اور ملک تباہ کرنے والے ہم یہ چاہتے ہیں خدا ان کو ذلیل خوار جب تک یہ ذلیل خوار نہیں ہوں گے اس ملک میں صحیح اسلامی دین آنے کی صورت کوئی نہیں بنے گی. میں کیا عرض کر رہا تھا وہ اس پیغمبر کا گھر ہے شیطان بے ایمان کہتا ہے دیکھا ایسا شیطان کے آتے ہیں یہ کانٹا نکالو بھائی کو قتل کرو جب بھائی نہیں رہ گئے تو پھر تم یوں مرواتا ہے دیکھا ہے کہ نہیں یوں مروایا کرتا ہے. مار ڈالو 5 تاریخ جولائی کو نہ مفتی محمود رہے نہ فلانا رہے پھر تم ہو اقتلوا یوسف ابطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. میں صرف تم سے سوال کرتا ہوں میں 14ویں صدی کی مولوی سے نہیں پوچھتا اپنی ایمان سے بتاؤ جب یہ مشورہ کر رہے تھے اس وقت کیا خیال تھا کہ ہمارا باپ ہر آواز سن رہا ہے ہر بات جان رہا ہے ہمارے مشوروں کو اس کو پتا ہے. اگر ان کو یقین ہوتا اپنے باپ سے عقیدہ سنا ہوا ہوتا ان کے باپ کے ذہن میں یہ ڈالا ہوا ہوتا کہ پیغمبر ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں ہر آواز سنتے ہیں یہ مشورہ کرتے. ان کو یقین ہے کہ باپ پیغمبر تو ہے لیکن ہر جگہ حاضر ناظر ہو باپ پیغمبر تو ہے لیکن ہر آواز سنتا. اگر انہوں نے یہ عقیدہ ہوتا ہمارا باپ ہر آواز سنتا ہے ہر جگہ حاضر ناظر ہے یہ مشورہ کرتے. اگر پیغمبر زندہ جیتا جاگتا پیغمبر ہر جگہ حاضر ناظر نہیں تشاد بھولا باپا علی اجمیری داتا دربار تشاد دن چراغ پیر بابا کی ہر جگہ حاضر ناظر ہوئے سن بس زندہ پیغمبر سنو اور زندہ پیغمبر جیتا جاگتا پیغمبر اپنے گھر کے دوسرے کمرے میں حاضر ناظر ہو وہ آواز نہیں سن رہا کہ جو کہتا ہے پیر ہر جگہ حاضر ناظر ہوں ہر آواز جب بھی کافی بھی تکابران سنگھوں نے کوئی چاہ رہا وہ بات سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے جو دے پیغمبر دے اگر تمہارا خبر نہیں تھا کہ کمرے کی لازمہ حکام سوائے اگر چور خبرات چیز کرتا آوری ہو سنو ہر چیز جاننا خاصا کس کا ہے جو کہتے میرے پیر بھی ہر بات جانتا وہ کیا ہے شرک یہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے مثلا کسی کو سمجھی کہ ہر بات جانتا ہے ہر بات پیغمبر کا گھر ہے خاتم الانبیاء کا گھر ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا گھر ہے صلی اللہ علیہ ان کے گھر میں ہماری 2 مائیں پیغمبر کی 2 بیویاں پاک حضرت عائشہ صدیقہ حضرت حفصہ دونوں مشورہ کرتی ہیں حضور جب آئے نا
حضرت زینب کے گھر زیادہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ شہد پیش کرتی ہیں، شہد بھی تناول کرتے ہیں، ساتھ ساتھ دین کے مسائل بھی پوچھتی ہیں. ہمیں موقع نہیں ملتا، ایسا کریں جب وہ آئے تو بھی کہنا تو میں بھی کہوں گی. آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے مغافیر. حضور بچتے تھے بدبو سے تاکہ فرشتے قیامت بند نہ ہو جائے. ایک بیوی نے بھی کہا کیا بات ہے جی آج آپ کے منہ مبارک سے بو نہیں آ رہی؟ اچھا. دوسری بیوی کے پاس بھی گئے، انہوں نے کہا یار صرف بو آ رہی ہے، خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا اوہو میں زینب کے ہاں بیٹھا تھا، انہوں نے مجھے دیا تھا شاید وہ میں نے تناول کیا ہے، اس میں وہ مکھیاں شاید بیٹھی ہوں گی مغافیر پر، اس مغافیر پر بیٹھنے سے اس کی بو کا اثر ہوگا. ہوتا ہے مکھی جہاں بیٹھے. اچھا آئندہ میں وہ شاید نہیں کھاؤں گا، میرے لیے کھانا حرام ہے. لو میرے لیے کھانا. اب ایمان سے میں دو باتیں پوچھتا ہوں. جب پیغمبر کا کہ دو بیویاں بیان کر رہی تھیں، یہ بات کہہ رہی تھیں، ان کا عقیدہ کیا تھا کہ ہمارا پیغمبر ہر جگہ حاضر ناظر ہے، ہمارا خمد ہر جگہ حاضر ناظر ہے؟ اگر ہماری ماؤں کا عقیدہ یہی تھا کہ پیغمبر ہیں لیکن ہر جگہ حاضر ناظر ہو، پیغمبر ہیں لیکن ہر جگہ حاضر ناظر ہو، اگر رسول اللہ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں، زندگی میں نہیں، بعد میں نہیں، تو یہ پیر جگہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے. خدا کے چھوٹ یاری کسی آج یاری پکاسا کسی آئے ہو کیا یہ یاری پکاسا ادھر گلا بھی کٹ سو قوم دا بلیک اللہ بلیک بلیک سارے بلیک بھی کریں گے، قوم کا گلا بھی کاٹیں گے، 11ویں بھی پکائیں گے. 11 ساری برکت بات ہے 11ویں والے دی انہوں نے دتا سارا بات چول برکت ہی والا سنبھال رہا نا ہمیں برکت بر کہڑے دیکھا. بات سمجھے 11ویں کس کی ہے؟ جو جاننے والا ہے، جس کو پتا نہیں پیغمبر کی زندگی کا واقعہ ہے. دونوں ہماری مائیں مشورہ کرتی ہے. پیغمبر نے فرما دیا میرے لیے شاید کھانا حرام ہے. آواز آ گئی، عرش سے آواز آ گئی، عرش سے آواز آ گئی، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، اور میرے پیارے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں حرام کرتے ہیں میری چیز کو جو میں نے حلال کی تیرے لیے؟ میں نے شاید حلال کیا، میں نے حرام نہیں بنایا، تو کیوں حرام کر رہا ہے؟ تب تک جانے کے بعد میں نے حرام نہیں بنایا، تو کیوں حرام کر رہا ہے؟ تب تغی مرضات ازواجک. اچھا کیوں کہ رضامندی چاہتی ہو؟ قد فرض اللہ علیہ فرض کے قسم توڑ دو، کوئی قسم نہیں، کہو میں کھاؤں گا. حیران ہو گئی یاد لیجیے کیا. ایک بیوی سے بات کی، عائشہ یہ کیا کیا؟ میں عائشہ صدیقہ کو خیال آیا ہماری ماں کو، اوپر سے بھائی نہیں آئی شاید، یہ میری سوپن نے سارا معاملہ ابھی تک خیال نہیں. قالت من انباک ھذا، قالت من انباک ھذا، اللہ کے پیغمبر لاڈلے رسول آپ کو کس نے بتا دیا؟ آپ کو کس نے بتا دیا؟ جس کو بتایا جاتا ہے وہ حاضر ناظر ہو سکتا، جو حاضر ناظر ہو تو اس کو بتانے کی ضرورت تھی. قالت من انباک ھذا، آپ کو کس نے بتا دیا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے کس نے بتایا؟ میں ساری تقریر کو میڈیا بیٹھ کر ان کے شر کی تقریر کر کے لوگوں کو مجھے بنا رہے ہیں پنڈی میں. جاؤ چادر بچھا دیتی، آ مریدا بیٹھ چل لی چادریں چل، چادریں چل کے سبحان اللہ سبحان اللہ. مارو سدا ٹوٹے قوم کا بیڑا فرق کرو، بڑا بیڑا فرق ہوئے کسی قوم کا بیڑا فرق کر دے گا. ان کا بیڑا بڑی طاقت میرے ٹھنڈا ٹوٹ. ان کو کہو کپیو بکواسیو، ہمیں قرآن سناؤ، ہمیں پیغمبر کی سنت سناؤ. کیوں چھوٹے کس ہمارا بیڑا فرق کر رہے ہیں؟ تمہارا بیڑا طبیع فرق ہو چکا ہے. دیکھا حال، یہ دونوں قصے ذہن میں رکھ لو. گرا لگاؤ، آواز آئے گی پیغمبر زندگی کے اندر بھی حاضر ناظر کہ دنیا کے جانے کے بعد بھی حاضر ناظر. ہر شے جاننے والا کون ہے؟ اس کی مرضی چاہے بتائے، نہ چاہے تو نہ بتائے. پھر یہ اللہ کی صفت کسی غیر میں جانے، مثلا کسی سمجھی کہ ہر بات جانتا ہے، ہر بات یا
جو چاہے سو کر سکتا ہے، جو چاہے سو کی بھی عقیدہ مشرک، اور بادشاہ کی پیر جیڑی گل چاہن کر سکتے جیڑی چیز چاہن کر سکتے یا کروا کر سکتے یا کروا، یہ جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں یا کروا، اور بادشاہ خدا طاقت دیتی ہے نا تسی پیسے اڑوا دی یا خدا طاقتور کرے دینا دینا رہا، خدا طاقتور کرے دے نہ کہیں کولیشی یا کبولیشی، جو چاہے کر سکتے ہیں یا کروا، اے دعا شرک یہ بھی بات کوئی نہ کر سکتا ہے نہ کوئی کروا، جو چاہے کرنے والا کون ہے؟ پیغمبر چاہے خدا نہ چاہے نہیں ہوگا، پیغمبر چاہے خدا نہ چاہے وہ نہیں ہوگا، پیغمبر نے چاہا کہ میرا چچا مسلمان ہو جائے، میرا چچا ابو طالب مسلمان چاہتے تھے کہ نہیں چاہتے تھے؟ جس چچے نے بڑا ہی ساتھ دیا، ہاں بڑا ہی ساتھ دیا، ایک منٹ بھی اپنے بھتیجے کو غائب نہیں دیکھنا چاہتے، ہر اگر میرا بھتیجا ساتھ، میں نے بڑے بڑے چچے دیکھے ہیں لیکن ابو طالب کے حالات پر تو میں دیکھتے ایسا چچا بھی کوئی نہیں دیکھا، کیا کہنا ہے؟ مکے والوں نے کہا ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا یہ مسئلہ بیان کرنا چھوڑ دے، ہم گوارا نہیں کریں گے، اب تنگ آ چکے ہیں، مال دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، زر دیتے ہیں، زن دیتے ہیں، جو چاہے مانگے، حکومت دیتے ہیں مکی کی لے لے، یہ مسئلہ بیان کرنا کوئی ہوتے ہمارے جیسے کہتے دے دے حکومت، چلو تک کر لو تھوڑا سا، لیکن مسئلہ بیان کرنا چھوڑے، اگر نہیں چھوڑے گا ہم فیصلہ کر چکے کتے کا مارنے کا، جو ہوتا ہے سو ہو جائے گا، تو اس کو چھوڑ ہمارے حوالے کر، اب کوئی بچہ ہمارا لے لے تو بھتیجا بنا لے، لیکن اگر تو نہیں چھوڑے گا اور وہ بیان بھی نہیں چھوڑے گا تیرے لیے بھی وہی فیصلہ ہے، یہ کتنا خطر مقام ہے؟ اسی کا ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے اپنے بھتیجے سے بات کرنے دو، صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے دو، بلا اپنے بھتیجے کو، میرے بھتیجا دیکھ حالات ایسے ہیں، میں بوڑھا ہوں، میرے بازو نہیں رہے، میں کب تک مقابلہ کروں گا، میں بھی کہتا ہوں کچھ مدت کی مسئلہ بیان کرنا چھوڑ ہی دے، دیکھو تجھے ہر چیز تیری ماننے کے لیے تیار ہے، ہائے 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 پیغمبر تیرے نعرے حق پر قربان ہی جاؤں، واہ پیغمبر تیرے ہائے، اور جرمندانت کلمات پر خدا فرمانے لگے میرے چچا کہ تیری کلام سے مجھے بو آ گئی ہے کہ تو سمجھا ہے کہ میں تیرے سہارے پر کام کر رہا ہوں، تو مجھے کہتا ہے میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں تیرے سہارے پر کام کر رہا ہوں، میں تجھے کہنا چاہتا ہوں تو بیچ میں ہٹ جا، صاحب کہہ دے کہ میرا کوئی تعلق محمد کے ساتھ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اب وہ چچا چھوڑ سکتا تھا رسول اللہ کو؟ وہ چچا تو ایسا تھا کہ توبہ، ایسا باپ کوئی نہیں دیکھا، تو کہہ دے میرا کوئی تعلق نہیں محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے چھوڑ دے، اور ان کو کہہ دے کہ معاف کر دینے والوں اور پیش کرنے والوں، اگر تمہارے قبضے میں شمسی تے قمری نظام ہوتا مجھے دیتے، میں کبھی خدا کا پروگرام چھوڑ نہیں سکتا، یا اللہ ہمیں بھی استقامت دے دے، مجھے چھوڑ کیا دے، اگر میں پروگرام نہیں چھوڑ سکتا۔ مکے والے نے پوچھا ابو طالب کیا جواب ہے تیرا؟ ان کا دو لفظ میں جواب ہے، میرا بھتیجا پروگرام نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے بھتیجے کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے بھتیجے کو نہیں چھوڑ سکتا، ایمان سے بتاؤ کبھی ایسا چچا بھی دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا واہ ایسا چچا مر رہا ہوں، کیا پیغمبر نہیں چاہتے میرا چچا مرتے مرتے مومن ہو جائے؟ چاہتے تھے، آیا مر رہا ہے، آگے پہنچے فرمایا وہ میرا چچا تو جا رہا ہے، اب چند ساعت ہے تیرے گھڑیاں ہیں، میرا جی چاہتا ہے جاتے جاتے جو میں کلمہ بیان کر کے جا رہا تھا لوگوں کو بتا رہا تھا اس کلمے کا اقرار کر لیں، لا الہ لا کوئی نہیں الہ الہ، حاجتیں جاننے والا کوئی نہیں، مرادیں جاننے والا کوئی نہیں، حاضر ناظر کوئی نہیں، مرادیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، حاجتیں بر لانے والا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، الا اللہ۔ کون ہے؟
یہ سبق دنیا کو پڑھایا کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ میرے چچا یہ کہہ دے میری آواز میرے کان سن لے، میں تیری اللہ کے آگے عرض کروں گا، تو جہنم سے بچ جائے گا۔ پاس بیٹھی تھی بڑے بڑے چودھری بھی کہنے لگے ابو طالب جا رہا ہے، دیکھ خیال کر، باپ دادی کا دین نہ چھوڑنا، بھتیجی کی بات نہ ماننا ورنہ لوگ ہماری ناک کاٹیں گے۔ لوگ کہیں گے واہ، جاتے جاتے چچی کی بھتیجی کی بات مان گیا تھے، بڑوں کی بات کو نہیں مانا۔ کیا پوچھتا ہوں، پیغمبر چاہتے تھے کہ نہیں چاہتے کہ میرا چچا مومن ہو جائے؟ مومن بن گیا؟ کہنے لگا اے میری بھتیجا تیرا دین تو سچا ہے، لیکن میں کہنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ میری قوم بدنام، ہاں ان کی ناک نہ کٹ جائے۔ حتیٰ کہ پیغمبر پر وہ آواز انک لا تہدی من احببت، انک لا تہدی من احببت، او میرے لاڈلے پیارے حبیب، محبوب ترین تیرا چچا، اس کی ہدایت تیرے اختیار میں کوئی نہیں، میرے اختیار میں ہے۔ تیرا اختیار نہیں، تیرا قبضہ نہیں، میری مرضی ہے۔ میں چاہوں بلال کے دل کو دیکھتا ہوں، اس کا دل ادھر ہے تو اس کو جنت میں لے جاؤں گا، تیرے چچی کا دل تیرے مسیح کی طرف نہیں تو جہنم میں پھینک دوں گا، تیرا چچا کیوں نہ ہو۔ پیغمبر چاہتے تھے، خدا نے نہیں چاہا تو چچا بھی مومن ہو۔ حتیٰ کہ پیغمبر جذبات نے اے میری چچا، میں تیری اللہ سے بخشش کی دعا مانگوں گا، خدا تجھے معاف کرے۔ آواز ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ اور میرے پیارے ابھی یہ تمہاری شایان نشان بھی نہیں، ہر مومن کی شان نہیں کہ تم معافی مانگو، مشرکوں کے لیے مجھ سے معافی مانگو، تمہیں معافی مانگنی چاہیے نہیں۔ کیا سمجھے ہو؟ کوئی کر سکتا ہے؟ ہاتھ کر گرا، کوئی کر بھی نہیں سکتا تھے، کروا بھی شاد قادر، شاد قادر۔ کوئی سمجھے ہر بات جانتا ہے، یہ جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ اے مشرک نے، اے یا اللہ کسی کو مختار جان کر اس کا یہ سجدہ کرے، اے قبر کی جا کے متھے ٹیکتا ہے، چما چٹی کرتا ہے، چٹا سے چمدا سے سجدے کرتا ہے، کیوں؟ اور بادشاہ یہ وڈیا طاقت ہے، سب اے بڑا قاہر ہو گیا، اے کامل اور سمجھے اے شادر قادر کا حاشیہ ہے۔ میں وہی بات کہی، ارادہ نہیں تھا، کوئی اور تھا، نظام اسلام پر آئی، اسلام پر بولنا تھا، تو شادر قادر یاد ہے۔ چلو شادر قادر تیرے اوپر خدا کی رحمت کی بات۔ مولانا غلام اللہ خان صاحب